الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. يا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے جی محبت نال الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا مطين قلوب المؤمنين. تبارک و تعالی دی حمد و ثنا بعد حبیب مکرم شفیع معظم رحمت عالم احمد مجتبی شب اسراء دلہا امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پاک کے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ بڑی عقیدت محبت نال پیش کرنے تو بعد واجب احترام عزت دے لائق بزرگوں نوجوان ساتھیوں انتہائی عزت دے لائق واجب احترام میرے بڑے مخلص ساتھی میرے بھائی ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب محمد ابو بکر گیلانی صاحب اور واجب احترام علاقے دی معروف شخصیت ثنا خان مصطفیٰ میرے بھائی محترم حافظ محمد باصف علی باصف صاحب اور عزت ماب شہنشاہ نقابت محترم جناب علی رضا ہارونی صاحب دیگر جتنے بھی ساتھی تشریف فرماؤ. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. جتنے بھی تسی احباب تشریف لائے ہو وقت بھی کافی ہو گیا ہے تو میں انشاءاللہ تھوڑے جا وقت اندر چند باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی حق کہن دی حق سن کے سنا کے حق دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. یہ ماشاءاللہ بڑی محبت ہے. محترم جناب بابا جی محمد شریف صاحب لیکن ایک میں لگتا ہے نہ غلطی کی تھی ہے روٹی میں لگتا ہے نہ پہلا کھوا نہیں کیونکہ پتہ لگتا پیا بھی روٹی پہلے آئندہ واسطے امید ہے انشاءاللہ آستہ آستہ تجربہ ہوتا ہے. یہ دن ہم تجربہ ہو گیا بھی آئندہ روٹی پہلے نہیں کھوانی روٹی محفل تو بعد کھوانی ہے. تُس ایک باری محبت نہ ذرا گوٹے تھلے کر کے تھوڑا جہا محفل والا ماحول بنا کے محبت نہ لیں جدوں میں ہاتھ چوکے نہ ذرا سستی لے جائے اس لیے تھے جب تم میں اتنا چوکے تھے سبحان اللہ فرماؤ. مل کے محبت نہ بولیے سبحان اللہ. قرآن پاک کو معروف الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہوا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اپنے ماپیاں تے احسان کرو۔ ایک ہوندا بدلہ تے ایک ہوندا احسان۔ رب قرآن فرماندا ہے ماپیاں دا بدلہ نہیں، ماپیاں تے کی کرو؟ احسان کرو۔ تے گل صرف باپ دی نہیں، نہ صرف ماں دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی ماں اور باپ دونوں دی بات ہو گئی ہے۔ یہ دا مطلب ہے ماں دی بھی بڑی شان ہے تے باپ دا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک تو انہوں جزا دے تے اللہ تو سلامت رکھے۔ محترم توجہ فرماؤ جی، مہربانی، اللہ پاک تو سلامت رکھے، اللہ پاک تو مدینے لائے۔ میرے لوگ تکو دے میں فرج بیٹھے ہو، ذرا توجہ نہ بیٹھے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ عزیز آنے گرامی، جی میں ماں دی بڑی شان ہے، جی میں باپ دا بھی بڑا مقام ہے۔ جی میں مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے ماں دی شان دسیے، اے میں زہرا دے بابا نے باپ دی شان بھی دسیے۔ ایک نوجوان میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہویا، سن دے پئے ہو کہ کوئی نہ؟ کریم لجپال نبی دی بارگاہ حاضر ہویا تے نال دا بوڑھا باپ ہے۔ مدنی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو کے اپنے باپ کی شکایت لا رہے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ کا آ میرا باپ ہے تے میرا باپ میریاں چیزاں میری اجازت تو بنا استعمال کردہ ہے، لہذا میرے باپ کو منع کرو، میریاں چیزاں میری اجازت تو بنا استعمال نہ کرے۔ عزیزان محترم توجہ کرنا، مکے دے کافراں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھر مارے، لیکن کریم لجپال نبی علیہ السلام نے کسی دا گریبان پکڑیا، بولو تے سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کسی نو تھپڑ ماریا، نبی علیہ السلام نے کسی نو کوئی گال مندہ بولیا۔ مکے دے کافراں کریم لجپال نبی علیہ السلام کی نماز کی حالت دے اندر وہ دنیا سکھیاں، لیکن میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے گریبان پکڑیا، تھپڑ ماریا۔ عزیزان محترم غور کرنا، جملہ سننا ذرا توجہ نال، بڑی مہربانی توجہ نال جملہ سننا۔ میرے مدنی لجپال علیہ السلام نے دسیا باپ دا مقام کیے۔ کریم لجپال سبحان اللہ مک گئی کہ اے باقی ہے دیا تو بولو نا یار۔ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ دا مقام دسے، سننا ذرا دھیاننا۔ مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، زہرا دے باپا نے اس نوجوان دا گریبان پکڑیا۔ کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اوہ باپ دی شکایت لاٹ لیا، تینوں پتہ نہیں باپ دا مقام کی ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان پکڑ کے مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تو تے چیزاں دی گل کرنا ہے۔ فرمایا تو بھی جملہ سننا دے دھیان نال، جملہ توجہ نال سنن والا ہے، جملہ بڑی ہی توجہ نال سنن والا ہے۔ کریم لجپال نبی نے ان کر کے گریبان پکڑیا، گریبان پکڑ کے تے میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا او باپ کی شکایت لانا لیا، تینوں پتہ نہیں باپ دا مقام کی ہے؟ جی آقا باپ دا کی مقام ہے؟ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چیزاں دی گل کرنا ہے۔ فرمایا تو بھی تے تیریاں چیزاں بھی۔ فرمایا اے سارا کچھ تیرے باپ دی ملکیت ہے۔ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دی شان سمجھائی ہے، اس طرح میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے ماں دی شان سمجھائی ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ محمد واصف علی واصف صاحب، محمد ابو بکر کلانی صاحب، انہوں نے دنیا کو دعاواں دے چڑھیاں نہیں۔ میرے خیال میں دعاواں دی ضرورت کوئی بھی بولو سبحان اللہ۔
عزیزان گرامی میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا فرماندے نے غلاموں میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں آج کاش میری مایا مناؤں دی میں نماز پڑھ دوں نا میرے آقا فرماندے نے میری اماں مینوں آواز مار دی میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام میں نماز چھڑ کے اپنی ماں دی بارگاہ وچ حاضر ہو جانا حبیبان گرامی توجہ فرماؤ جب ماما ٹر جانا پھر پتہ لگدا ماں دا کی مقام ہے ماما ٹر جان تے مسلمانوں سہارے مک جاندے نے ماما ٹر جان تے خوشیاں ختم ہو جاندیاں نے ماما ٹر جان تے مسلمانوں دعاواں مک جاندیاں نے تا کر کے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنے کمال انداز وچ بات سمجھا دی تھی آپ نے بڑی سونی بات کی تھی توجہ نال ایک بار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عزیزان گرامی قربان جاواں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماندے نے درد ہوئے تے بڑی مہربانی جناب دی توجہ دا طالبان جڑا ملا اس انتظار چ بیٹھا تقریر شروع ہوئی پتہ نہیں کدوں ختم ہوے گی حضرات تقریر ختم ہون لگی ہے نہیں شروع نہیں ہوئی تقریر مکان لگا جناب دی توجہ دا طالبان میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمانے ایک بڈھی جئی میں ہاتھ وچ لاٹھی پکڑی ہے مدینے دیاں گلیاں تے ٹردیاں آ رہی ہے نالے لوکاں نوں پوچھدی ہے کس محمد ویکھیا مینوں دسو محمد کتھے میرے کریم لجپال نبی دے صحابہ ویکھیا تے حیران ہو گئے اے مائی کیویں جی انہاں بے تکلفانہ انداز میرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر میں حاضر ہو گئی میرے تے تیرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا حضرات دی وقار بڑی مہربانی جناب دی توجہ دا طالبات توجہ دا طالبات میرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا زہرا دے بابا اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے کریم لجپال نبی نے کملی اتار کے مصطفیٰ نے اماں دے تھلے بچھا دیتی میرے آقا فرماندے نے اماں دی تے بیٹھو مائی نو کملی تے بٹھا کے میرے
نے 61 سالی کی شکایت کی تھی میرے کریم لجپال نبی فرماندے نے غلام اس اماں نو 40 بکریاں بھی دیو نالے اونٹ مال دا بھر کے عطا کر دیو حضرات زیوکار جناب کی توجہ دا طالبان نہیں سننے پے جملہ توجہ نال سننا لجبو اماں جی واپس جان لگیاں بابا جی میرے کریم لجپال نبی اٹھ کے کھڑے ہوں گے مصطفیٰ سنانو چھڑن آستے نال جا رہے ہیں جب میرے کریم لجپال نبی اماں نو چھوڑ کے واپس آ گئے مصطفیٰ دے صحابہ ینتر دینے سوڑے اے اماں کوڑے جدے واسطے آقا کے استقبال بھی کیتا دے جدے واسطے اپنے کملی بھی بچھائی دے میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے کی جواب دیتا میرے آقا فرماندے نے غلاموں حلیمہ سعدیہ اس اماں نے منو دودھ پلایا ہاتھ چک کے تینوں اپنی ماں دے دودھ دی قسمیں جنہیں پیتا ہے ماں دا آج ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ کیا بات ہے اینڈ ہاتھ لہرا کے پھر بولیے نا سبحان اللہ ماں دے دودھ دی قسم دے کے پیانا بابا جی ہاتھ چک کے بولیے ذرا سبحان اللہ حضرات زیوکار کا کر کے فرسیا نے انا عظمتا کی سنا مادیاں عظمتا کی سنا ہاتھ لہرا کے سینے کا دل لا کے جوان بن کے بولو ذرا کیا بات ہے زین تیری زندہ باد ہے مصطفیٰ کریم آقا نے نوکر بن کے ہاتھ لہرا کے میں چھڑن لگا تکلیف ختم ہو گئی ہے عظمتا کی سنا مادیاں تار دنیا کے مادہ نالا نہیں عظمتا کی سنا حضرات زیوکار جناب کی توجہ دا تعلیمہ بڑی مہربانی جملہ ضائع نہ کرنا دکھ لگنا توجہ فرماؤ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام فرماندے نے غلاموں ادانا حلیمہ سعدیہ فرمایا سماں نے منو دودھ پلائے حضرات زیوکار جس ماں نے صرف دودھ پلائے اس ماں دائے مقام اس ماں دیئے قدرے تیری ماں مسلمانوں 6 مہینے پیٹ اندر رکھ دیئے تیری ماں 6 ماہ تکلیفہ برداشت کر دیئے تیری اماں جمن دن والے انہیاں تکلیفہ برداشت کر دیئے تیری ماں سردی دے موسم اندر سکی تھاتے پاک گلی تے آپ لیٹ دیئے تیری ماں اپنے موچوں کھڑ کے بیٹے دے موچ پان دیئے پھر اس ماں دا کی مقام ہوئے گا اس ماں دی کی شان ہوئے گی علیلہ نگرامی تا کر کی فرسیہ نے انا عظمتا کی سنا مادیاں تار دنیا دے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک غلام صحابی جنہ دا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت نزاد عالم ہے زبان تے کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا روح تن تو پرواز بھی نہیں کر رہی آپ دی بیوی نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ پیغام بھیجا یا سیدی یا رسول اللہ کا تو آڈے غلام کے نزاد عالم ہے روح تن تو پرواز نہیں کر رہی زبان تے کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا حضرات توجہ کرنا میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے حضرت بلال حضرت صہیب حضرت عمار نے بھیجا فرمایا جا کے علقمہ دے کول بیٹھ کے کلمے دی تلقین کرو یہ تینوں صحابی نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت علقمہ دے کول چلے گئے تے بیٹھ کے کلمہ پڑھ دے رہے لیکن علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا بولو تے سے کلمہ جاری ہویا مصطفیٰ کریم آقا کی بارگاہ چلے تھی آقا زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا روح بھی تن تو پرواز نہیں کر رہی حضرات میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ دی ماں باپ حیات نے کہ فوت ہو گئے عرض کی تھی آقا باپ فوت ہو گیا تے ماں حیات ہے میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا علقمہ دی ماں نو بلا کے لے آؤ اگر نانا آوے تو میں محمد صلی اللہ خود چلا جاواں گا حضرات زی وقار میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر اما حاضر ہوئی میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علقمہ دی ماں نو فرمایا علقمہ دی ماں تیرا بیٹا کیسا ہے تے ماں پھر ماں ہوندی ہے ماں تے منہ پتر دی ماں دے منہ پتر دی بدخوئی نہیں ہوندی گلا نہیں ہوندا ماں جدوں بھی بول دیئے پتر جویں دا بھی ہوئے ماں تعریفیں کر دیئے ماں کہنے لگی یا سید یا رسول اللہ کا میرا بیٹا بڑا چنگا نمازہ پڑھنے والا روزے رکھنے والا صدقہ خیرات کرنے والا آقا بڑا نیک کے صالح میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں میں نو اے دس تو اپنے پتر تے راضی ہیں کہ ناراض ہیں ماں دی آنکھیں جو اتھرو آگئے تے رو کے مصطفیٰ دی بارگاہ جرد کر دی آقا سچی پوچھو تے میں اپنے بیٹے تے ناراض ہاں میرے کریم لجپال نبی نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا حضرات توجہ کرنا جملہ ضائع نہ کرنا میرے آقا نے فرمایا علقمہ دی ماں اپنے بیٹے نو معاف کر دے اگر تو اپنے بیٹے نو معاف نہ کیتا تیرے بیٹے دا کوئی عمل بھی انہوں فائدہ نہیں پہنچائے گا ان دی نماز روزہ حج زکات کوئی عمل بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا حضرات زی وقار بات تھوڑی طویل ہے اختصار نہ لرز کرنا چاہنا میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا بلال جی آقا فرمایا جاؤ جنگل چو لکڑا لے کے آؤ یا سیدی یا رسول اللہ آقا لکڑا کی کرنی ہے میرے آقا نے حضرت علقمہ دی ماں نو فرمایا تیرے پتر نو جلانا ہے جدو میرے آقا نے فرمایا نا تیرے پتر نو جلانا ہے میرے کریم لجپال نبی نے یہ ارشاد فرمایا تے ماں دی آنکھیں جو اتھرو تے رو کے آندی یہ سونیا ماں کیویں ویکھے دی پتر نو جل دیا میرے آقا نے فرمایا جی اس آگے اپنے پتر نو سڑ دیا نہیں نہ ویکھ سکدی تے پھر پتر نو معاف کر دے ورنہ تیرا پتر جہنم دی آگے چڑھے گا حضرات زی وقار ماں نے معاف کیتا توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جی آقا حکم ہو فرمایا ہن جا کے علقمہ نو کلمے دی تلقین کرو حضرات زی وقار بڑی مہربانی جناب دی توجہ دا تعلیمات کوئی بندہ دائیں بائیں نہ ویکھے توجہ میرے ال فرماؤ جملہ بڑا عظیم کہنے لگا مسلمانوں پہلے بلال صہیب عمار کول بیٹھ کے کلمے دی تلقین کر دے رہے لیکن زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا اور حضرت بلال اجے کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے دروازے تو باہر لیتے کلمے دی آواز آ رہی ہے اندروں آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
کلمہ پڑھ دے پیا ہر بندہ محبت نال سینے دا دل لا گیا مکان دی درو دیوار گونجے آکھو لا الہ الا اللہ لا الہ لا پڑھیے لا ذرا محبت نال وجد چاہ کے پڑھو یار ذوق نال لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ اس کلمے دے راز نیارے اس تجھ مدینے والے نے پڑھیے لا الہ حضرات زیباللہ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بلال دروازے تو باہر نے اندروں کلمے دی آواز آ رہی ہے توجہ میرے الفرماؤ توجہ میرے الفرماؤ اندروں کلمے دی آواز آ رہی ہے او دیو تن تو پرواز بھی کر گئی ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے غسل کفن دفن کا انتظام کیتا نماز جنازہ پڑھا کے لوگ واپس آ گئے کچھ لوگ قبر پہ کھڑے ہو گئے دفن کرن تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت علامہ دی قبر پہ کھڑے ہو کے میرے کریم لجپال نبی نے تو خطبہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین والانصار نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے نے اے مہاجرین انصار سن لو فرمایا جڑا اپنی ماں تو زیادہ اپنی بیوی نو فضیلت دے گا ماں تو زیادہ اپنی بیوی نو فضیلت دے گا میں لگتا جملہ سمجھ ہی نہیں آ رہا سمجھ ہی نہیں آ رہا اگلا جملہ پھر توجہ نال سنن والا بڑی مہربانی اوے میری ملت دا جوان میں تیرے نال مخاطب ہاں ماں دا دل دکھان والا جوان میں تیرے نال مخاطب ہاں ماں نو پریشان کرن والا میں تیرے نال مخاطب ہاں ماں دی نام منن والا جوان میں تیرے نال مخاطب ہاں بیوی نو راضی رکھ کے تے ماں نو ناراض کرن والا میں تیرے نال مخاطب ہاں میرے کریم نبی نے فرمایا مہاجرین انصار سن لے میرا ماں دی منے تے بیوی دی نا منے فرمایا ماں دی فضیلت ماں دی گل فضیلت دے وے ماں دی گل فضیلت نہ دے وے بیوی دی گل فضیلت دے وے میرے آقا فرما دے نے او دیتے اللہ دی لعنت او دیتے فرشتیاں دی لعنت
محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام توجہ فرماؤ، ماں دا بڑا مقام ہے، ماں دی بڑی شان ہے۔ یہ دا یہ مطلب نہیں بندہ ڈنڈی چک لوے تے بی بی دے پاسے دا سیکھے، یہ مطلب نہیں۔ بی بی دے حقوق اپنی تھان تے ماں دی عظمتاں بولو تے صحیح۔ ماں ناراض نہ کریں، جے تیری ماں ناراض ہے تے ماں دے پیر پھڑ لے، ماں نو راضی کر لے۔ جے ماں ناراض ہوئی تے رب بھی راضی ہونا، رب بھی ادو راضی ہوئے گا جدو ماں اور باپ راضی ہون گے۔ یہ مطلب نہیں بیویاں ناراض کریے، بیویاں دے بنا بیویاں نال محبت کرو، بیویاں نال پیار کرو، انہاں دی ہر ضرورت پوری کرو، لیکن ماں نو بھی ناراض، باپ نو بھی ناراض، جے تو ماں تے باپ نو ناراض کیتا نا، تیرا کوئی عمل بھی اللہ دی بارگاہ قبول ہو سکتا۔ حضرات ذی وقار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی فرماندے نے میں اللہ دے گھر کعبے دا طواف کردا پیا، کی کردا پیا؟ بولو تے صحیح، طواف۔ فرماندے نے لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں، تے میں بھی طواف کر رہے ہیں تے لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں لگا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے میں ویکھیا ایک نوجوان وہ بھی اللہ دے گھر کعبے دا طواف پہ کردا ہے تے لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند کردا ہے۔ حضرات دی وقار توجہ فرماؤ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو نوجوان آندن لبیک اللہم لبیک دی اگوں آواز ہوندی ہے، حادثے دا بھی جو آواز ہوندی ہے لا لبیک، آواز ہوندی ہے لا لبیک، تیری لبیک قبول کوئی نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس نوجوان دا بازو پکڑیا تے سیر تے لے گئے، اس جوان نو جا کے آندے نے جوانا اتھے بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے سیاہکار، بڑے بڑے بدعمال، پر کسی نو لا لبیک تا جواب نہیں ملیا۔ کنا کو گناہگار پتہ نہیں کیڑا گناہ کر کے آئے، کنو لا لبیک تا جواب ملدا، لا لبیک تا جواب ملدا۔ اس نوجوان دی آنکھیں چوں آنسو آ گئے، رو کے آندا اللہ دے ولی میں بڑا بڑا گناہ کیتا فرمایا کتا کو بڑا گناہ کر کے آئے، نالے روندہ تے نالے آندا اللہ دے ولی رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے، دوپہر دا ویلا ہوئے، میں اپنی ماں نو آکھیا اماں مینوں روٹی پکا دے، میری اماں کہن لگی حیا کر رمضان المبارک دا مہینہ ہے، روزہ نہیں رکھیا احترام تے کر۔ بات طویل ہے، میں بات ختم کرنا چاہنا، جوانوں توجہ نہ تعلیماں۔ حضرت معین الدین چشتی دی بارگاہ چ جوان کر رہے آندا اللہ دے ولی میری ماں نے روٹی تو انکار کیتا، آندا میں اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا، میں ہر سال اللہ دے گھر دا طواف کرنا، جب لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند کرنا، ہر سال جواب ہوندا لا لبیک لا لبیک۔ حضرت معین الدین فرماندے نے مینوں 10 ماہ حیات کے فوت ہو گئے، آندا اللہ دے ولی میری ماں تے حیات، آندے نے چل پھر مینوں اپنی ماں کول لے جا، اگر تیری ماں تینوں معاف نہ کیتا اللہ تینوں کبھی معاف
دیا ماوا ہوندیاں جنت دیا چھاواں اے ماوا ہوندیاں جنت دیا چھاواں تے ماوا نال پیار کر لو ماوا ہوندیاں جنت دیا چھاواں تے ماوا نال پیار کر لو نہیں لگدا نگاہ پر چھاواں نہیں لگدا نگاہ پر چھاواں تے ماوا حضرات ذی وقار توجہ فرماؤ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نال لے کے جب مسلمانوں اس جوان دے دروازے تے گئے اس جوان نے جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں ماں بول کے آندی ہے دروازہ کھڑکانا لیا کون ہے اگوں بیٹا بول کے آتا ہے میں تیرا نافرمان پتر اماں دروازہ کھولو اگوں ماں بول کے آندی ہے دفعیو دا نا تو میرا بیٹا تے نام میں تیری ماں حضرات ذی وقار بڑی مہربانی جناب دی توجہ نہ تعلیمان دائیں بائیں نہ دیکھنا توجہ میرے فرماؤ مسلمانوں حضرت معین الدین چشتی اجمیری بھی نال نے جب ماں نے جواب دیتا جوان بول کے آندے اماں دروازہ کھولو اماں آج میں کلا نہیں آیا اللہ دے ولیوں نال لے کے حضرات ذی وقار ماں نے دروازہ کھولیا بیٹا اندر داخل ہو گیا مسلمانوں جا کے جدوں ماں نو ملیا تے ماں نے آخیا میں معاف نہیں کرنا حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے اماں معاف کر دے اگر تو اپنے بیٹے نو معاف نہ کیتا اللہ بھی نو معاف نہیں کرنا حضرات ذی وقار ماں نے معاف کیتا جب ماں نے معاف کیتا نوجوان اٹھیا تے ٹرن لگا تے پوچھ دے نے کیویں جان لگا تے بول کے آندے ہن میری ماں نے معاف کیتا میں کعبے دا طواف کرن واسطے جا رہا ہاں ہاتھ پہ گاجی جو آواز آندی ہے کعبے جان دی لوڑ کوئی نہیں ایتھے بیٹھ کے ماں دی خدمت کر لے اللہ مقبول حجاں دا ثواب عطا کرے گا میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے محترم المقام عزت ماف میرے بڑے بھائی بڑیاں عزتاں دے لائے محترم ثنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ حافظ آباد دی معروف شخصیت ماشاءاللہ میرے حکم فرما رہا سی بھی قدو شریف والا واقعہ سنانا ہے میں قدو شریف والا واقعہ پڑھیا ہی کوئی نہیں میں قدو شریف والا واقعہ آؤں بھی کوئی نہیں میں صحیح کہہ رہا اگر میں آؤں میں کدھر پڑھیا ہوتا تو ضرور سنا اللہ تبارک و تعالیٰ جنہ دوستان نے انتظام اللہ تعالیٰ قبول فرما کے دل عظیم عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد